بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبنان اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو گناہ، ظلم اور نافرمانی بھی عام ہونے لگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جو علم، عبادت اور ہدایت کا چراغ بن کر آیا۔ وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے بلند آسمانوں پر اٹھا لیا، ایک ایسا مقام جہاں صرف نبیوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کا شجرہ میں آپ کو کچھ اس طرح سمجھاتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، پھر ان سے پیدا ہوئے حضرت انوش علیہ السلام، پھر کینان، پھر مہلائل، یارد اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی نسل میں سے تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ بن یارد تھا اور ادریس لقب بعد میں دیا گیا کیونکہ آپ بہت زیادہ درس و تعلیم دیتے اور علم الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ دادا ہیں۔ سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ سے ہی ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالی آپ کے دل میں جو القاء کرتا آپ وہی بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا، سب سے پہلے کپڑے آپ نے ہی پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ نے ہی رواج دیا۔ سب سے پہلے اسطح کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا، یعنی یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ذکر فرمایا۔ جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔
پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق میں نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے اسرائیل، ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے ہیں، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ کے ذکر ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم حاصل کرنا، محنت سے روزی کمانا اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اللہ نے انہیں بلند مقام دیا اور یہ وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کا درجہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبحان اللہ لکھ کر ایمان تازہ کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگلے نبی کی داستان پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔